اس زمانہ میں ہمارے اس زمانہ میں قرآن سے بہت دوری ہو گئی ہے اور موبائل سے بہت زیادہ قرب اختیار کر لیا ہے۔ اگر ہم میں سے ہر بندہ اپنے بارے میں سوچے کہ میں نے آج کے دن میں قرآن پاک کی تلاوت کتنی کی ہے اور موبائل کا استعمال کتنا کیا ہے تو اندازہ ہو جائے گا کہ بہت زیادہ فرق ہے۔ بہت سارے لوگ جو تلاوت کرنے سے ہی دور ہو گئے اور حالانکہ اپنے پڑھنے کے زمانے میں بہت اچھا قرآن پاک پڑھا لیکن قرآن پاک سے بہت دوری اختیار کر لی۔ دوسری بات یہ ہے گزارش کہ جو موبائل استعمال کرنے والے بھی ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں کہ جو بھی اس میں اچھی بات آئی ہے اس بات کو آگے شیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ کسی بات کو میری طرف منسوب کرے حالانکہ وہ بات میں نے نہیں کہی ہے تو وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنا لے۔ اب آپ بتائیے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دیکھتے ہیں نا بھی لکھا ہوا ہے یا اوپر لکھا ہوا ہے کہ حدیث شریف اور بات لکھی ہوئی ہے تو وہ آگے اس کو فوراً شیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ حدیث ہے۔ حالانکہ تحقیق کرنا ضروری ہے کہ واقعتاً وہ حدیث ہے بھی یا نہیں، اور اس لیے اس میں احتیاط کی جائے، پہلے تحقیق کر لی جائے کہ واقعتاً وہ حدیث ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پھر بعض اقوال لکھے ہوتے ہیں، ان اقوال کو بعض لوگ شروع کر دیتے ہیں کہ یہ فلاں کا قول ہے۔ جیسے اکثر لوگ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا نام لکھا ہوتا ہے کہ حضرت علی نے فرمائی ہے، لوگ شرک کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہ بات بھی مناسب نہیں۔ اور پھر ایک اور گزارش کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جن لوگوں نے گستاخیاں کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں، تو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا معاملہ لکھا ہوا ہے احادیث میں کہ انہوں نے اس آدمی کو قتل کر دیا۔ اس میں جو لکھی ہوئی بات ہے، مین بات وہ لکھی ہوئی ہے کہ فلاں شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، صحابی نے یہ معاملہ کیا۔ گستاخی کے الفاظ لکھے وہ نہیں ہیں، کسی نے بھی نہیں لکھے ہیں کہ اس نے گستاخی کے الفاظ کیا بولے ہیں، کیونکہ یہ الفاظ کہنا ہی گستاخی شمار ہوگا۔ ہمارے اس زمانہ میں معاملہ یہ ہے کہ کوئی آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے یا حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی شان میں گستاخی کرے، جھٹ سے اس بات کو پھیلانا شروع کر دیا جاتا ہے کہ وہ کیا ہوتی ہے، اس بات کی تشہیر ہم خود کر رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ یہ بات مناسب نہیں ہے، اس بات کو وہیں ختم کر دینا چاہیے کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی شان میں گستاخی کو جتنا ہو سکے ختم کیا جا سکے۔ ہم اس کا حصہ نہ بن جائے کہ وہ گستاخی ہو رہی ہو اور ہم جو ہے اس کا حصہ بن رہے ہوں۔ یہ میں دوستو بھائی بڑے خطرے کی بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور قرآن پاک کی آیات سے معلوم ہوتی ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑا مقام ہے، لہذا کسی اعتبار سے بھی گستاخی میں ہم شامل نہ ہو جائیں، اس میں احتیاط کی انتہائی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔